شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی طرز زندگی کانٹیسٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے روزے کے فائدے۔ یقیناً آج 21ویں صدی میں رہنے والا اور زندگی گزارنے والا انسان یہ سوال ضرور کرے گا کہ جو اتنی تعداد میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنوی فائدہ اور ایک مادی فائدہ، ایک ظاہری فائدہ اور ایک باطنی فائدہ۔ اگر ہم اس کے معنوی فائدے کی طرف توجہ دیں تو اس کی طرف قرآن اعلان فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا ہے۔ کیوں واجب کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہیں اللہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان متقی بن جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر میں روزے کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ خواہشات نفسانی کے لاک ڈاؤن کا دوسرا نام روزہ ہے۔ یعنی خواہشات نفسانی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کا دوسرا نام جو ہے روزہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ اسی وجہ سے ظاہری فائدے کی طرف جب سرکار دو عالم نے اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا سومو تصاحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ روزہ رکھے۔ آج 21ویں صدی میں جب چرخ چہارم پر میڈیکل سائنس پہنچ چکی ہے، آج جبکہ میڈیکل سائنس کے ذریعے سے لوگوں کی نسلوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ٹی بی کا علاج کرنا ہے تو روزے کے ذریعے ہوگا، شوگر کا علاج کرنا ہے تو روزے کے ذریعے ہوگا، کینسر کا علاج کرنا ہے تو روزے کے ذریعے ہوگا، بلڈ پریشر کا علاج کرنا ہے تو روزے کے ذریعے ہوگا۔ یہاں تک آج ریسرچ سامنے آئی ہے کہ سب سے کم اگر کہیں پر کینسر پایا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ان لوگوں میں کینسر کم پایا جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی سب سے بہترین کینسر کا علاج روزہ ہے۔ ناظرین وہ کیسے؟ اس لیے کہ میرے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ المعدۃ بیت کل داء، ہر بیماری کا گھر جو ہے معدہ ہے، والحمیۃ راس کل دواء، اور ہر دوا کی پونجی، ہر دوا کی اصل، ہر دوا کی جڑ، ہر دوا کی بنیاد جو ہے امساک ہے، یعنی پرہیز ہے، یعنی بچنا ہے، یعنی روزہ ہے۔ یعنی ہر بیماری کا گھر معدہ ہے، اور اس دوا کا دوسرا نام روزہ ہے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہو بیماریوں سے تو روزہ رکھو۔ پتہ چلا؟ یعنی بیماریوں سے بچنے کا نام ایک روزہ ہے۔ یاد رکھیے گا روزہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بھوک کا، اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے گا تو اس کے اندر یہ ایثار پیدا ہوگا، یہ اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ آخر بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ اسی کا نام جو ہے روزہ ہے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے اندر ایثار پیدا ہو جائے، قربانی پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے روزے کو واجب قرار دیا اور رمضان میں واجب قرار دیا، اور اسی وجہ سے جانتے ہیں رمضان میں کیوں واجب قرار دیا۔ رمضان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تپتی ہوئی دھوپ کو رمضان کہتے ہیں، جو آگ جھلسا دیتی ہے اسے رمضان کہتے ہیں۔
اس وجہ سے اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو واجب قرار دیا، کیونکہ یرمز الذنوب، یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس مہینے میں پروردگار گناہوں کو روزوں کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، اس طرح سے معاف کر دیتا ہے جس طرح سے بچہ اپنے ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ مہینہ غفران ذنوب کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا